وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سحرش ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ماں باپ نے بہت اچھی پرورش کی۔ ہم 4 بہنیں ہیں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں شادی شدہ ہیں اور بہت اچھے اور خوشحال گھروں میں رہتی ہیں۔ ایک بہن مجھ سے چھوٹی ہے۔ میرے ماں باپ نے میری منگنی بھی اپنے برابری کے عالیشان گھر میں۔ لڑکے کا اپنا خاندانی بہت بڑا کاروبار تھا جس میں کہ ہر چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ منگنی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے بابا کی جان پہچان تھی اس لڑکے کے والد سے۔ پھر اس کے والد کی وفات کے بعد بابا کا زیادہ میل جول کاروبار کے سلسلے میں ان سے ہوا کرتا تھا۔ ان کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر بابا نے میرے رشتے کی بات کی۔ ان سے وہ تو بہت خوش ہوئے اور جلد ہی اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے گھر بہت ہی طوائف لے کر آتے اور اہتمام کے ساتھ آئے۔ مجھے ان کے آنے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھر بھی رشتہ ہو گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ گھر والوں کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، پھر بھی میں انکار نہ کر سکی اور رشتہ طے ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے بہت خوشی کے ساتھ رسم کی گئی۔ ان کے علاوہ میرے گھر والے اور ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ یہ لوگ ہم سے اسٹیٹس میں بہت زیادہ تھے اور میری بڑی بہنوں کے گھر والوں سے بھی زیادہ امیر تھے۔ میری ایک بہن سعودیہ میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر وہاں پر ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اور دوسری بہن کے شوہر کا دبئی میں بہت بڑا ہوٹل تھا۔ وہ اپنے پورے سسرال کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ انہوں نے جب میری منگنی کا سنا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ہمارے بابا کا بھی بہت وسیع کاروبار تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی اپنی جان پہچان کے اچھے لوگوں میں کیے تھے۔ خاندان میں بھی کافی رشتے موجود تھے، لیکن بابا کا ماننا تھا کہ رشتہ وہاں کرنا چاہیے جہاں بیٹی کا مستقبل اچھا نظر آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اچھے انسان کے ساتھ دولت مند گھر ملے تو اس سے اچھا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کی مثال میری بہنوئیوں کی خوشحال زندگی تھی۔ اس بات کو کوئی نہیں رد کر سکتا تھا کہ خوشحالی کے لیے پہلی ضرورت پیسہ ہی ہوتا ہے۔ میرے بابا نے اپنی محنت اور کوششوں سے اپنا بہت بڑا کاروبار کھڑا کیا تھا، اس لیے وہ زندگی میں دولت کی قدر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ خاندان میں اگر رشتے ہو جاتے تو شاید میری بہنیں آج اتنی خوش نہ ہوتیں دیکھتی، پر بابا نے میرا رشتہ ان دونوں سے زیادہ امیر گھر میں کیا تھا جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں سے زیادہ ملکیت رکھتے تھے۔ منگنی کی رسم ہوتے ہی ان لوگوں نے مجھے اپنا مان لیا تھا۔ میری ہونے والی ساس میرے صدقے اتارتے نہ تھکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ میری خوبصورتی بھی تھی۔ ہم سبھی بہنیں بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ اپنی بہنوں کے مقابلے مجھے میک اپ اور فیشن سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا، اور میرا بننا سنورنا ان لوگوں یعنی میرے سسرال والوں کو بھی پسند تھا۔ گھر والوں کی طرف سے کوئی خاص پابندیاں نہیں تھی، اس لیے میرا منگیتر اکثر مجھے اپنے ساتھ شاپنگ اور کھانے پینے گھومنے کے لیے بھی لے جاتا تھا، پر مجھے ابھی تک اس کے لیے کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا۔ زیادہ وقت اس کے ساتھ جانے میں بور ہو جاتی، پر گھر والوں کی ہدایت کے مطابق میں اب اسے منع نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جائے، پر میں جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتی وہ مجھے اچھا نہ لگتا۔ وہ کافی سنجیدہ قسم کا انسان تھا اور میں مذاق مستی اور خوش مزاجی میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرا دل ہمیشہ ہی چاہتا تھا کہ جس کے ساتھ بھی رشتہ ہو وہ میرے ساتھ ایک دوست کی طرح ہو۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہاں، مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند نہیں تھا، پھر بھی میں نے ان کو کبھی منع نہیں کیا۔ کبھی گھومنے پھرنے چلی جاتی تو اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ وقت گزار لیتی۔ ابھی ہماری شادی ہونے میں کچھ سال باقی تھے کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میں جب بھی ان کے ساتھ گھومنے جاتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے والد کے انتخاب میرے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ کافی چپ رہنے والے انسان تھے، پر ان کو مجھ میں دلچسپی تھی۔ اکثر میری تعریف بھی کرتے تھے، لیکن ہنسنے بولنے والے انسان بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ میں ابھی عمر کے اس موڑ سے گزر رہی تھی جہاں مجھے اپنی ہم عمر دوستوں سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنا، مذاق مستی کرنا اور سیر کرنا بہت پسند تھا۔ اس لیے وہ انسان ہمیشہ ہی مجھے بورنگ معلوم ہوتا۔ کئی بار اس بات کا ذکر میں نے اپنی امی سے بھی کیا کہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں ہے۔ اس کی طبیعت پتہ نہیں کیوں بہت بڑی عمر کے انسانوں جیسی ہے اور مجھ میں بہت بچپنا تھا۔
میں جب بھی ایسی بات کرتی تو امی ہمیشہ ہی مجھے سمجھانے لگتی کہ سمجھدار انسان کبھی بھی زیادہ مزاحیہ نہیں ہوتے، اور وہ کہتی کہ دیکھ لینا، شادی کے بعد ہمیشہ ایسے ہی انسان ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہنسنا، بولنا اور مذاق کرنا صرف شادی سے پہلے انسان کو پسند ہوتا ہے، بعد میں سمجھدار انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا آسان ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھاتے ہیں، پر اس وقت میں ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی لگتا کہ میرے ماں باپ نے غلط فیصلہ کر دیا، اور اگر کبھی میری کوئی سہیلی بھی میرے منگیتر سے ملتی تو طنزیہ کہتی کہ تمہارا منگیتر تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ اس وقت ان سب کی باتیں میرے دل پہ لگتی اور میں مزید بدگمان ہو جاتی۔ ایک دن میں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ شام کو اسی ریسٹورنٹ میں میرے منگیتر بھی کسی کام کے سلسلے میں آئے۔ مجھے اس طرح دوستوں کے ہجوم میں دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے بابا سے کہہ کر میرا دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا، گھومنا پھرنا بند کروا دیا۔ اب مجھے ان کی وجہ سے یونیورسٹی کے علاوہ باہر جانے کی اجازت نہ ملتی، اور مجھے خود پر پابندیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ یونیورسٹی جاتی تو سہیلیاں بھی ڈراتی کہ جو شخص پہلے ہی اتنی پابندیاں لگا رہا ہے وہ شادی کے بعد تو جتنا ہوگا روکے گا۔ بہت ڈر جاتی۔ اب میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کسی طرح میں اس شخص کے ساتھ شادی کرنے سے اپنے گھر والوں کو منع کروں۔ ابھی میرے دماغ میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ میری یونیورسٹی کے ایک بہت ہی اچھے لڑکے نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے غور کیا تو یہ لڑکا دل کا بہت اچھا تھا۔ یونیورسٹی میں سب سے ہی اس کی دوستی سی، سب کی مدد کرتا اور ہر وقت اس کے ارد گرد دوستوں کا ہجوم رہتا۔ دوستوں کے گروپ کی وہ جان تھا، پر مجھ پر اس کی خاص ہی نظر ہوتی۔ وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ یہ لڑکا اس کی طرح دولت مند تو نہیں تھا، پر میرے حساب سے یہ زیادہ بہتر تھا کہ یہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا اور اس کے گھر جا کر میں قید ہو جاؤں گی۔ میں بہت ہی کشمکش سے گزر رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں باپ کا کوئی فیصلہ کبھی ٹالا تو نہیں تھا، پر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اور ایک دن ہمت کر کے میں نے امی کو بتا ہی دیا کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر امی بہت غصہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر طرح کوشش کی مجھے سمجھانے کے لیے، پر میں دل سے فیصلہ کر چکی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اپنے دل کی بات مانی تھی۔ کہتی کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اتنے دنوں تک کچھ نہیں کہا، اب اگر رشتہ ختم کریں گے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، پر میں نے اب سوچ لیا تھا کہ گھر پر بات کی ہے تو پوری کر کے رہوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت کا کیا ہے، وہ تو میری پسند کا لڑکا بھی کما سکتا ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے اور محنت کر کے کما سکتا ہے۔ مجھے کبھی بھی دولت کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی کوئی زندگی میں کمی دیکھی ہی نہیں تھی۔ امی کے بعد جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت ناراض ہوئے۔ کئی دن تک بابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، پر میں کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ گئی کہ مجھے شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ بابا جو اپنی بیٹیوں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، آخر میری مرضی کے آگے میرے ماں باپ کو ہار ماننا پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابا نے میرے منگیتر سے معذرت کر لی اور کہا کہ میری بیٹی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا رشتہ ٹوٹتے ہی ان لوگوں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا اور میرے امی بابا نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے قبول کر لیا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی، پھر بھی میں نے جو فیصلہ کیا تھا میں اس پر مطمئن تھی۔ بابا نے میری پسند کے لڑکے کے ساتھ بھی میرا رشتہ بڑے اہتمام سے اچھی طرح کیا اور جلدی ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا اور ہر بات مانتا تھا، پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال بعد جب میں نے پڑھائی مکمل کر لی تو رخصتی بھی ہو گئی۔ میرے والدین نے بہت سارے جہیز کے ساتھ مجھے رخصت تو کر دیا، پر شادی کے کوئی خاص تعلق نہ رہا۔ اب وہ میرے گھر آتے جاتے کبھی نہیں تھے، بس کبھی عید یا کوئی فنکشن ہوتا تو تھوڑا سا ہی وقت آتے، نہ کبھی کوئی دکھ سکھ پوچھتے، نہ میرے حالات جاننے کی کوشش کرتے۔ شاید مجھ سے ناراض تھے۔ شادی کے شروع کے دن تھے۔ میرے گھر والے ساس سسر اور شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنے لیے بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ ماں باپ کی یاد تو آتی، پر پیار محبت بہت زیادہ مل رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں مطمئن تھی۔
شروع کا 1 سال ایسے ہی گزرا، پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میری ساس اب بات بات پر مجھے جتاتی کہ ماں باپ نے بس بیاہ کر چھوڑ دیا، نہ کبھی آتے ہیں نہ پوچھتے ہیں۔ شوہر نے بھی کئی بار کہنے کی کوشش کی کہ امی ابو کے ہاں چلتے ہیں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگتا کہ وہ کبھی ہمارے بلاتے ہی نہیں تھے۔ اب اس بات کی وجہ سے میرے سسرال میں میری قدر گھٹنے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے باوجود میرے شوہر کو کہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی، 1 سال میں ہی ان حالات سے تھکنے لگی تھی۔ ایک دن میں اداس تھی تو خود ہی امی سے ملنے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ میری باہر کے ملکوں والی دونوں بہنیں بھی میکے آئی ہوئی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا شدید صدمہ لگا کہ مجھے ملنے کے لیے بھی کسی نے نہیں بلایا۔ میں کچھ دن وہاں رہی، پر سب کا رویہ میرے ساتھ پھیکا پھیکا ہی تھا۔ کسی نے گھر والوں کے متعلق ایک لفظ تک نہ پوچھا کہ کیسے ہیں۔ میں نے جب واپس جانے کی بات کی تو کسی نے بھی مجھے نہیں روکا کہ بہنوں کے یہاں رہنے تک رک جاؤ۔ میں اندر سے بہت دکھی ہو چکی تھی۔ کیسے میرے گھر والے مجھے پرایا کر چکے تھے۔ جاتے وقت پتہ چلا کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے، جس کے لیے بہنیں آئی تھیں۔ ایک بار پھر مجھے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ میں اس انسان کو ٹھکرا چکی تھی جس کی اب میری بہن کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ میں جب تک وہاں رہی، چھوٹی بہن کبھی ماں کے ساتھ کبھی بڑی بہنوں کے ساتھ شاپنگ اور شادی کی تیاریوں کے لیے باہر رہتی۔ سب لوگوں کو اتنا خوش اور مصروف دیکھ کر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس بار میرے ماں باپ تینوں بیٹیوں سے بڑھ کر چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ میں زیادہ وقت وہاں رک نہ سکی اور گھر واپس چلی آئی۔ گھر آ کر یہاں کے لوگوں کے عجیب رویے دیکھ کر میں اور بھی زیادہ مایوس ہونے لگی تھی۔ شوہر تانے دیتا کہ سسرال والوں نے ایک بار فون کر کے بھی پوچھا نہیں کیوں نہیں آئے ہو۔ ساس ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے بہن کی شادی کا دعوت نامہ ملا تو سسرال والے ناراض ہو گئے۔ صرف بیٹی کو ہی بلایا ہے، ہمیں کوئی عزت نہیں دیتے۔ چکی تھی 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئی تھی۔ نہ وہاں میری کوئی قدر رہی تھی نہ یہاں۔ مجبوراً مجھے شادی میں شریک ہونے جانا ہی پڑا۔ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس وہاں جاؤں، کیونکہ پچھلے دنوں مجھے وہاں کوئی خاص اہمیت نہیں ملی تھی۔ پھر بھی شادی والے دن اپنے شوہر کے ساتھ میں وہاں پہنچی تو اتنا شاندار فنکشن دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شادی کی تقریب دولہے والوں کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، جو شاید اس شہر کی آج تک ہونے والی سب سے شاندار تقریب تھی۔ میرے ساتھ آئے میرے شوہر بھی اتنی بڑی بارات دیکھ کر کافی حیران تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں شادیاں بہت ہی سادہ طریقے سے ہوتی تھی، اور میری شادی پر بھی میرے بابا کی طرف سے سارا بندوبست کیا گیا تھا۔ میں نے امی کی طرف سے جہیز میں ملا ہوا ایک اچھا سا جوڑا پہن کر شادی میں پہننا تھا، پر یہاں پہنچ کر سب کے بیچ وہ مجھے کتنا خبیث لگ رہا تھا۔ میری بہنوں اور سب باراتیوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ خود کو سب سے کمتر دیکھ کر میرا دل گہرے صدمے میں تھا، کیونکہ ایک وقت تھا سب بہنوں سے فیشن میں زیادہ تھی۔ جب کوئی عید یا تہوار آتا تو میری شاپنگ بہنوں سے دوگنی زیادہ ہو جاتی تھی، پر شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ مجھے شوہر کی طرف سے ایک بار بھی شاپنگ کے لیے پیسے نہیں ملے تھے، اور نہ ہی ان کے حالات دیکھ کر مجھے خیال بھی آیا تھا۔ میں محبت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی اور دولت کی اہمیت اس کے آگے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا، پر یہاں پہنچ کر مجھے زندگی میں پہلی بار دولت کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ سامنے اسٹیج پر بیٹھی میری بہن اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آسمان سے پری اتری ہو۔ میری چھوٹی بہن فیشن سے بہت دور تھی، شاید اس نے اتنا میک اپ پہلے کبھی نہیں کیا تھا، پر آج شادی پر اس کے کپڑے، جولری اور میک اپ کروڑوں روپے سے کم نہیں تھے، اور ساتھ بیٹھا اس کا دولہا آج بھی اتنا ہی باروب انسان تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور دولت مند لوگوں کے ہجوم تھے، جو صرف اسے مبارکباد دینے اور ہاتھ ملانے کے لیے ترس رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ میں نے کتنا بڑا رتبہ ٹھکرا دیا۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا اور میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ بھلے ہی اتنا بڑا رتبہ ٹھیکیدار ہو، پر میں نے اپنی محبت تو حاصل کر لی ہے نا۔ میں نے ایک نظر ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا
تو وہ سارے ماحول سے بے پرواہ موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، تو میرے دل نے وہ تسلی بھی قبول نہ کی، اور مجھے امی کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ سنجیدہ انسان ہی شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں، ہر چیز ہر وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مجھے شوہر کا اس طرح گیم کھیلنا بالکل بھی مناسب نہ لگا تھا، پر میں نے جو پہلے ہی دل میں دکھی تھی، اب شوہر کا اس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ مزید دل دکھا رہا تھا۔ میں زیادہ وقت وہاں نہ رک سکی اور شوہر سے کہا کہ اب گھر چلتے ہیں۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ میری بہن کی ساس، جو پہلے میری ہونے والی ساس تھی، انہوں نے آ کر مجھے روک لیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھائے بغیر میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ آج بھی بہت شفقت سے ملی تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ ہر بار ملنے پر مجھے بے انتہا پیار دیتی تھی اور میرے صدقے اتارتی تھی۔ سفید رنگ کی ساڑی اور سر پر بالوں کا بہت خوبصورت جوڑا بنائے وہ کتنی شاندار خاتون لگ رہی تھی، اور اتنی دولت اور عالی شان زندگی کے باوجود کتنی شفقت تھی ان میں کہ میں نے ان کو بے لوث محبتوں کا جو صلہ دیا، اس کے باوجود وہ مجھے کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے گھر میں موجود اپنی ساس کا خیال آیا، جو ہر وقت چہرے پر شکل لیے ہوئے پان چباتی مجھے گھورتی تھی، ایک کے بعد ایک ہر بات مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے کھانا نہ کھانے کی معذرت کی اور ولیمے کا کھانا ضرور کھاؤں گی کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ ان ساری باتوں کے درمیان میری ماں اور بہنوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں کہ میں شادی میں آئی بھی ہوں کہ نہیں۔ بہرنجدہ دل کے ساتھ گھر پہنچی تو شوہر بھی برس پڑے کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب تمہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ ان کا شور سن کر ساس بھی مزید میرا دل جلانے کے لیے کمرے تک آ پہنچی۔ پھر تو لفظوں کی برسات تھی اور میں خاموشی سے آنکھیں زمین میں گاڑے بس بے حس بیٹھی رہی، کیونکہ ہر بات کی ذمہ دار میں خود تھی۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ وہ رات ساری میری روتے ہوئے گزری۔ شوہر نے طرح طرح کے الزامات لگائے کہ پہلے والے منگیتر کی شادی کا دکھ ہے جو اتنا رو رہی ہو، پر وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھے اپنوں کے بدلے ہوئے رویوں کا دکھ تھا۔ اس شخص کو تو میں نے کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے روتی۔ میرے سارے احساسات تو اپنے شوہر کے لیے تھے، اور آج بھی مجھے انہی کے سہارے کی ضرورت تھی کہ کاش ایک بار پیار سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے۔ وہ خود ہی مجھ پر وار کیے جا رہے تھے۔ ساری ان کی باتیں برداشت کرتی رہی۔ صبح تک میں اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو نکال کیوں نہیں دیتے مجھے گھر سے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ شوہر نے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا روکا ہی کب ہے، چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہ بات میرے لیے اتنی بڑی تھی کہ میں ایک پل بھی وہاں نہ رکنا چاہتی تھی اور چلی آئی۔ میرے ساس سسر نے مجھے جاتا ہوا دیکھ کر بنا روکا، اور شوہر نے تو کمرے سے نکلتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سیدھا امی کے گھر آ گئی، پر وہ لوگ چھوٹی بہن کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر امی نے پوچھا تم چلو گی؟ میں نے ان سے کہا آپ لوگ چلیے، میں تیار ہو جاؤں تو ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ آج اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور ساری رات کی جاگی ہوئی تھی تو وہیں روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت میں سوئی رہی۔ آج بہت وقت کے بعد اپنے کمرے کا سکون نصیب ہوا تھا۔ کمرے سے نکلی تو ملازمہ چائے بنا کر لائی۔ میں چائے پی کر وہاں سے نکلی تو ڈرائیور نے گاڑی نکال کر مجھ سے پوچھا کہاں چلیں گی میڈم؟ میں نے اسے منع کر دیا اور اکیلی ہی جانے لگی۔ میں شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لیے ایک جگہ پر کرائے کا کمرہ لیا جو مجھے اپنی ایک یونیورسٹی کی دوست کی مدد سے ملا۔ چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک کمرہ نیچے اور ایک چھت پر تھا۔ اوپر والے کمرے میں مکان مالک خود رہتی تھی، نیچے والا کمرہ مجھے دیا تھا۔ یہ بات اچھی تھی کہ وہ بھی اکیلی خاتون ہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے کافی دن گزر چکے تھے، پر شوہر کی طرف سے ایک بار بھی فون تک نہیں آیا تھا، اور میرے گھر والے تو ویسے بھی نہیں پوچھتے تھے۔ میں نے ایک دو جگہ کوشش کی اور میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے جلد ہی مجھے ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری بھی مل گئی، اور زندگی کے دن اسی طرح اکیلے گزرنے لگے۔ ابھی مجھے یہاں رہتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔
اس بات کا مجھے سب سے زیادہ جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ابھی میں ایک بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور تھی بھی اکیلی۔ اب میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنے بچے کی خاطر میں نے شوہر کو فون کیا، جہاں سے اس کی ماں نے بات کی اور بتایا کہ میرا بیٹا کہیں اور شادی کر رہا ہے، اپنی منحوسیت اس سے دور ہی رکھو، میں اس دنیا میں تنہا ہی ہوں رہ گئی تھی، اور اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اکیلے زندگی گزارنے کے۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے جا رہے تھے میرا خوف بھی بڑھ رہا تھا، پر گھر کی مالکن بہت اچھی تھی، وہ میرا خیال رکھتی، جبکہ سب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بہت سخت ہے۔ پر جب سے میں یہاں شفٹ ہوئی تھی اس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا، وہ گھر کے سارے کام کر جاتی اور کھانا بھی دے جاتی، میری طبیعت خراب ہوتی تو پاؤں بھی دباتی، وہ بالکل مجھے بیٹی کی طرح سمجھتی اور اس حال میں ماں کی کمی پوری کرتی۔ پر جب بھی میں اس کے گھر جانے کا کہتی تو وہ ڈر جاتی اور کبھی بھی مجھے اپنے گھر نہ آنے دیتی۔ ایک روز آفس سے بہت تھک کر آئی، جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو بجلی چلی گئی، پر اس کے گھر جانے کی بات کرتی تو ڈر جاتی۔ اس دن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں اچانک اوپر اس کے پاس گئی تو کمرے میں قدم رکھتے ہی جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور کسی سے میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، وہ کیوں میرے بارے میں کسی کو سب کچھ بتا رہی تھی، پر بہت پوچھنے پر بھی اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، اور ایسے ہی باتوں باتوں میں آپ کا ذکر آیا تو میں نے آپ کی حالت اسے بتا دی۔ میں نے یقین کر لیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد جب بجلی آئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح آفس جانے کے لیے میں بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے بابا نے مجھے دیکھ لیا، کیونکہ اب میرا پیٹ بھی حمل کی وجہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا۔ بابا نے میرے پاس آ کر گاڑی روکی اور مجھے کہا اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کو منع نہ کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سیدھا مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں ابھی تک اکیلی رہ رہی تھی، یہ بات میں نے اماں اور بابا سے چھپائی ہوئی تھی، پر اب میں بہت گھبرا چکی تھی کہ بابا کیا جواب دوں گی کہ میں اس حال میں بس اسٹاپ پر کیا کر رہی تھی۔ امی نے جیسے ہی مجھے اس حال میں دیکھا انہوں نے مجھے آرام کے ساتھ بٹھایا کیا اور میرے لیے ناشتہ بنوانے لگی۔ پر ایک بات مجھے بہت عجیب لگی، ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، تو ابھی تک اپنی ماں کو کیوں نہیں بتایا، اور نہ ہی بابا نے یہ پوچھا کہ میں بس اسٹاپ پر کہاں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ بس وہ لوگ صرف میرا خیال ہی رکھ رہے تھے۔ جب ملازمین ناشتہ بنا کر لے آئی تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جس کے گھر میں کرائے پر رہ رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسی نے میرے بارے میں ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ مجھے شوہر نے گھر سے نکال دیا اور میں اس حالت میں ان کے گھر میں کرائے پر رہ رہی ہوں۔ ملازمہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ مجھ سے آپ کی تکلیف مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی اور میں آپ کی والدہ کی ملازمہ ہوں۔ اس رات میں آپ کی امی سے بات کر رہی تھی فون پر اور ان کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت مہینوں تک آپ کی بات کو راز رکھا، پر آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر میں مزید صبر نہ کر سکی۔ میں امی سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی اور بابا سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا، یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ پر بابا نے مجھے مزید کچھ بولنے اور پرانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے منع کر دیا اور بولے جو ہو گیا سو ہو گیا، بھول جاؤ اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بہتر سوچو۔ میرے حمل کا یہ چوتھا مہینہ چل رہا تھا۔ امی میرا بہت خیال رکھتے، تیرے اور آنے والے بچے کے لیے طرح طرح کے کھلونے، کپڑے اور چیزیں لیتی کہ پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ میں یہاں آ کر اپنے پرانے سارے غم بھول چکی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایک الگ ہی سکون تھا، پر پھر بھی میں اپنے بچے کے لیے فکر مند تھی۔ اب میری بہنیں بھی روز مجھ سے فون پر باتیں کرتی اور آنے والے بچے کے بارے میں مشورے دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت آرام سے دن گزر گئے اور میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا جو پہلے ہی شادی کر چکا تھا۔ امی بچے کی ساری ذمہ داریاں خود نبھاتی اور مجھے اس کو ہاتھ تک لگانے نہ دیتی۔ میرا بچہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے میرے لیے رشتے دیکھنا بھی شروع کر دیے۔ بہت اچھے اچھے گھروں سے رشتے آتے، پر میرا دل نہیں مانتا۔ پھر ایک رشتہ میری چھوٹی بہن کی ساس نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کا بھیجا
تو سب گھر والوں نے مجھے اس کے لیے منا لیا کہ اب تمہارا انکار نہیں سنیں گے۔ آخر مجھے ہار ماننی پڑی اور میری شادی اسی خاندان میں دوسرے لڑکے کے ساتھ ہو گئی جہاں پہلے ایک بار میں نے رشتہ توڑا تھا۔ یہ لوگ سچ میں بہت اچھے تھے اور میری امی کی کہی ساری باتیں صحیح تھی کہ ایسے لوگ ہی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں۔ میں اپنے اس گھر میں بہت خوش تھی اور وہی عالی شان زندگی یہاں گزر رہی تھی جیسی میری ساری بہنوں کی تھی۔ میں جو فیشن میں پہلے سب سے آگے تھی وہی شوق اب بھی تھے جس میں میرے شوہر کا پورا ہاتھ تھا۔ میں جب بھی کوئی نیا فیشن کرتی تو وہ تعریف کرتے نہ تھکتے کیونکہ میں اب بھی اتنی خوبصورت تھی جتنی شادی سے پہلے۔ میرا بیٹا امی اور بابا نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں تھیں۔ اس کے روم میں اللہ نے ہماری وہ کمی پوری کر دی۔ اب یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور وہ میری ماں کے ہاتھوں میں بہت ہی نازوں سے پل رہا تھا۔ امی بابا اس کے آ جانے سے بے حد خوش تھے۔ میرا بھی دل اس بات سے بہت مطمئن تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں یہ خوشی دی ہے جس سے شاید ان کے وہ سارے دکھ بھول چکے تھے جو میری وجہ سے ان کو کبھی ملے تھے۔ جلد ہی میرے شوہر بھی میری دوسری بہنوں کی طرح مجھے باہر کے ملک لے جانے والے تھے، اس لیے میں میکے اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی، پر وہ امی کی گود سے اتر کے میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے امی کے پاس جا کر اسے وہیں پر پیار کیا اور پھر امی نے مجھے پیار کیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ والدین جو ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت ہمارے